مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہجرت کر لینے کے بعد بھی کفار مکہ چین سے نہ بیٹھے، بلکہ مختلف جگہوں پر مذہبی مداخلت، دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، مسلمانوں کے خلاف سازش میں مصروف رہتے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنے کے لیے، دشمن کی سازشوں سے باخبر رہنے کے لیے اور دین اسلام کی مدافعت کے مقصد سے اپنے اصحاب کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اطراف مدینہ بھیجنا شروع کیا، جنہیں سرایا کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ خود بھی ان میں شرکت فرمائی، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ دوستو، انہی چند غزوات میں سے ایک ہے غزوہ بدر۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ اس سے متعلق قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جو سب سے پہلے واقع ہوئی۔ اس عظیم جنگ میں لشکر اسلام کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/3 تھی، اور بظاہر مسلمانوں کی شکست کے آثار نظر آتے تھے، لیکن اس بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو ایسی عظیم اور فیصلہ کن ہار کی ذلت اٹھانی پڑی کہ حق و باطل کا فرق سب پر روشن ہو گیا۔ اس جنگ کے واقع ہونے کا سبب وہ قافلہ قریش تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، اور اس قافلے میں قریش کا بہت سامان تھا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ بدر کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت دی اور فرمایا، یہ ہے ابو سفیان جو اپنے قافلے سمیت واپس آ رہا ہے، نکلو، شاید اللہ ان کے مال ہمیں عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت سے 19 ماہ بعد 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ اپنے 313 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اس وقت اسلامی لشکر میں سواری کے لیے 1 گھوڑا اور 80 اونٹ تھے، اور باقی مجاہدین پیدل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر 3 صحابہ کی سواری کے لیے 1 اونٹ مقرر فرمایا، تاکہ کوئی پیدل نہ رہ جائے، اور اپنے لیے اور اپنے اونٹ کے لیے بھی 3 صحابہ کی پیشکش فرمائی، اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کو شام میں جب یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا ہے، تو وہ بے حد خوف زدہ ہوا، اور اس نے ایک ماہر اونٹ سوار کو مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو خبر کر دے کہ ہماری تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ لہٰذا اس قافلے کو بچانے کے لیے فوراً پہنچے۔ چنانچہ قریش کے ہر شخص نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور یوں کافروں کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 کو پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں پہنچے۔ بدر سفید شکل کے ایک میدان میں واقع ہے، جسے پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اس میدان کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4 میل کے قریب ہے۔ مسلمانوں نے یہاں اپنے خیمے نصب کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر بیدار اور دعا میں مصروف رہے۔ یوں بدر مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ 100 تیز رفتار عربی گھوڑے، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ اور کھانے پینے کے ذخیرے تھے، جبکہ حق کے علمبرداروں کی تعداد صرف 313، 1 گھوڑا، 80 کے قریب اونٹ تھے۔ ٹوٹی ہوئی کمانیں، شکستہ کمانیں اور پرانی تلواریں تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے رب کے حضور دعا کی، اللہ، اگر یہ کافر مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ گئے تو شرک غالب آ جائے گا، پھر تیرا دین قائم نہیں ہو سکے گا۔ دوران دعا اس قدر گم ہوئے کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر پڑی، جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر ڈال دیا۔
اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ خوشخبری لے آئے، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ اور یوں حق و باطل کی صفیں آمنے سامنے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اپنے دست مبارک سے کفار کی طرف پھینکی اور آن بان میں ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کوئی مشرک ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں کنکریاں نہ لگی ہو۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر حملہ کا حکم فرمایا۔ اس حملے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق فرشتوں سے مدد فرمائی۔ کفار کو اسلامی لشکر اپنے سے 2 گنا نظر آنے لگا۔ بغیر تلوار کے کسی مشرک کا سر کٹنا تو کسی کا بازو، لیکن کافروں کو نظر کوئی نہ آتا۔ اس صورتحال سے کفار پر اس قدر دہشت سوار ہوئی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور یوں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 جانصاروں نے جام شہادت نوش کیا اور مشرکین میں سے 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ دوستو، جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت پڑی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے حضور کی مدد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔